نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ پارہ 28 سورہ مجادلہ رکوع 1 آیت نمبر 3 تا 6۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا۔ یعودون لما قالوا میں لام بمعنی عن ہے، عن قالوا یا عما قالوا، یعنی جب رجوع کرتے ہیں اپنے قول سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعودون کی تفسیر یندمون سے کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قول کہنے کے بعد وہ اپنے قول پر پیشمان ہے، نادم ہے، اور جب نادم ہو جائے اور بیوی سے انتفاع اور اختلاط کرنا چاہے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفارہ کا وجوب بیوی کے ساتھ اختلاط حلال ہونے کی غرض سے ہے، اس کے بغیر حلال نہیں ہے۔ خود زہار اس کفارہ کی علت نہیں، بلکہ زہار کرنا ایک گناہ ہے جس کا کفارہ توبہ ہے، استغفار ہے، جس کے طرف آیات کریمہ میں آخر میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اس لیے اگر کوئی شخص زہار کر بیٹھے اور اب بیوی سے اختلاط نہیں رکھنا چاہتا تو کفارہ لازم نہیں ہے، البتہ بیوی کے حق تلفی ناجائز ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرے کہ کفارہ ادا کر کے اختلاط کرے یا پھر طلاق دے کر آزاد کرے تو یہ واجب ہے۔ بیوی کے مطالبے پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور یا آزادی کی صورت میں طلاق بھی واجب ہوگا۔ اگر یہ شخص خود آزاد نہ کرے اور بضد ہے تو بیوی حاکم وقت، حاکم اسلام کی طرف مراجعت کر کے شوہر کو اس پر مجبور کر سکتی ہے۔ قذافی معتبرات الفقہ۔ فتحریر رقبۃ کفارہ زہار کا بیان ہے کہ ایک لونڈی یا غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام اور لونڈی کی آزادی پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر 2 مہینے متواتر لگاتار روزے رکھ کے، شہرین متتابعین کے الفاظ آئے ہیں، اور اگر کسی عذر کی بنیاد پر روزوں پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور کھانا کھلانے کا قائم مقام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو فی کس ایک فطرہ کی مقدار گندم یا اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر تو ظاہر ہے کہ معلوم ہے، ہر شخص کی مالی حیثیت سے ادا کی جاتی ہے۔ کھجور سے ادا کرے، کشمش سے ادا کرے، گندم سے ادا کرے، جو سے ادا کرے۔ مالدار کا حکم الگ ہے، غریب کا حکم الگ ہے۔ بحسب استطاعت ایک فطرہ کے حساب سے 60 مسکینوں کو فطرہ دینا یا اس کی قیمت ادا کرنا یہ بھی کفارہ زہار میں ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی فریاد اور واویلا پر جب آیات مذکورہ نازل ہوئی اور کفارہ زہار کا حکم نازل ہوا، شوہر سے دائمی مفارقت اور حرمت سے بچنے کا ایک راستہ نکل آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کے شوہر اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
غریب ضعیف العمر تھا، ضعیف البصر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل شدہ احکام اور آیات اور کفارہ کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈے کو آزاد کیجئے، تو اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے قدرت میں یہ نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ایک غلام خرید کر اس کو آزاد کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے متواتر مسلسل روزے رکھو۔ اوس ابن ثابت نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہے، میری حالت یہ ہے کہ اگر میں 3 دن یا 3 مرتبہ، 3 دن نہیں بلکہ 3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤ تو میری نگاہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اوس ابن ثابت نے عرض کیا کہ یہ بھی میرے طاقت میں نہیں ہے، غریب بندہ ہوں، ماں سوائے اس کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کچھ مدد کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ غلہ عطا کیا، پھر دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور دوسرے لوگوں سے جمع کرا دیا۔ اس طرح 60 مسکینوں کو فطرے کی مقدار دے کر کفارہ ادا کیا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لتؤمنوا میں ایمان سے مراد شرائع اور احکام پر عمل کرنا مراد ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ کفارہ وغیرہ کے احکام اللہ کے مقرر کردہ حدود میں سے، اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، ان سے تجاوز کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اسلام نے نکاح، طلاق، زہار اور دوسرے معاملات میں جاہلیت کی رسوم کو مٹا کر معتدل طریقہ کی تعلیم دی ہے۔ تم اس معتدل طریقوں پر قائم رہو اور انکار مت کرو۔ انکار کی صورت میں کفر لازم آتی ہے، اور منکرین کافرین کے لیے پھر بروز قیامت دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ گزشتہ آیتوں میں تو حدود اللہ اور شریعت مطہرہ پر کاربند پابند رہنے کی تاکید کی، اب اس آیت مذکورہ میں ان لوگوں پر وعید ہے، شدید وعید ہے، کہ جو حدود اللہ کے مخالف ہے، منکر ہے، تو ان کے لیے دنیا میں اس کا انجام جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے اور کفری عزائم کی ناکامی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب علیم ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں لاپرواہی میں، غفلت وغیرہ میں، احصاہ اللہ ونسوہ، یہ تنبیہ ہے اللہ کے طرف سے غافل انسان کے لیے کہ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، فجور کرتے ہیں، اور کرتا رہتا ہے اور یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ بھول جانے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس حکم شرعی کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے ذہن میں نہیں رہتا۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہے، سب کچھ اللہ کے روبرو ہے، اور اس یادداشت کی بنیاد پر کرامن کاتبین کی اس شہادت پر اور کتابت پر بروز قیامت جو ہے محاسبہ ہوگا، سزا اور جزا کا نظام قائم ہوگا۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ ظہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹے، لما قالو، اس سے جو کہہ چکے ہیں، فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرنا ہے ایک غلام، من قبل، اس سے پہلے، ایتماسا، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے، ذالکم توعظون بہ، اسی بات پر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ ومن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، فصیام شہرین، تو وہ روزے رکھے 2 مہینے، متتابعین، مسلسل، لگاتار،
من قبل اس سے پہلے ایتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے، ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، اختلاط۔ فمن لم یستطع اور جو کوئی ایسا نہ کر سکے فاطعام 60 مسکینہ تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک یہ اسی لیے لتؤمنوا باللہ تو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، احکام شرعیہ پر عمل کرو، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، یعنی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ حد ہے اللہ کی، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حد ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے درناک۔ ان الذین یحادون اللہ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اللہ کی رسول کی، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا وہ ذلیل کی جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم جیسے ذلیل کی گئی تھی الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا اور بے شک ہم نے اتاری ہے آیات بینات واضح آیتیں، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ جمیعاً اکٹھے سب کو، فینبئہم پھر بتا دیں گا انہیں بما عملوا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، احصاہ اللہ شمار کر رکھا ہے اسے اللہ نے، ونسوہ اور اسے بھول گئے تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے اور اللہ کے سامنے ہر چیز روبرو ہے، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ